مولانا روم اور شیخ سعدی مسلمانوں کی تاریخ کی دو جلیل القدر شخصیات ہیں۔ ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن یہ ہے کہ انہوں نے کہانیوں کے انداز میں لوگوں کو بڑی بڑی تعلیمات سکھائیں، خاص طور پر اخلاقی معاملات میں کہانی کے انداز میں لوگوں کو بات سمجھائی جو ہر ایک کو سمجھ آ جاتی ہے۔ مولانا روم تو وہ شخصیت ہیں جن کو علامہ اقبال نے بھی اپنا پیر و مرشد قرار دیا ہے، اور علامہ نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے انہی کی تحریروں سے، انہی کی باتوں سے سیکھا ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں اپنی ایک حکایت میں کہ ایران کے کسی شہر میں ایک میاں بیوی رہتے تھے۔ خاوند کسی اور شہر میں کام کرتا تھا، ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد گھر آتا، پھر چلا جاتا، اور بیوی ظاہر یوں کرتی تھی کہ جیسے وہ بہت ہی پارسا، نیک اور بہت ہی متقی ہے، اور خاوند بیچارہ بڑا روب کے اندر رہتا کہ میری بیوی تو بہت ہی نیک اور متقی ہے، میں تو کچھ بھی نہیں۔ ایک دفعہ وہ گھر واپس آیا، بیوی نے کہا کہ یہ گھر کے سامنے جو درخت ہے آپ اس کو کٹوا دیں۔ خاوند نے کہا کہ کیا وجہ، یہ درخت تو بڑا فائدہ ہے، سایہ رہتا ہے ہمارے گھر پر۔ اس نے کہا نہیں، اصل میں بات یہ ہے کہ گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، جب میں غسل کرتی ہوں تو درخت پر پرندے بیٹھتے ہیں، تو وہ پرندے مجھے دیکھتے ہیں، تو یہ بے پردگی ہوتی۔ خاوند بیچارہ بڑا متاثر ہوا کہ میری بیوی اتنی متقی ہے کہ پرندوں سے بھی پردہ کرتی ہے، کہا بڑی اچھی بات ہے، تو یہ تقوی کی انتہا ہے۔ اس نے کہا چلے درخت کٹوا دیتے ہیں۔ اس نے درخت کٹوا دیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد گھر آیا تو وہی بیوی جو متقی پرہیزگار ہونے کا دعویٰ کرتی تھی، تو خاوند نے اس کو کسی اور مرد کے ساتھ ملوث پایا۔ بڑا پریشان ہوا بیچارہ، اتنا اس کا دل ٹوٹا کہ میں تو اس کو فرشتہ سمجھتا تھا۔ اس نے خیر اس کو طلاق دے دی، اور اس کے بعد اس کا اس شہر سے دل ہی اچاٹ ہو گیا۔ اس نے گھر بھی فروخت کر دیا اور کسی دور کے شہر میں منتقل ہو گیا۔ دل جو ٹوٹ گیا تھا، اب اس شہر میں رہنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی اس شہر میں رہتے ہوئے، ایک دن بازار میں جا رہا تھا، دیکھا کہ ایک جلوس آ رہا ہے، کچھ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہوئے اور نعرے لگاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان کے درمیان میں ان کے پیر صاحب ہیں جو آ رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بڑا جبہ کبا پہنا ہوا ہے، اور ان کے آگے آگے مرید جو ہیں وہ سڑک کو صاف کر رہے ہیں۔ وہ سڑک صاف کرتے ہیں، پھر وہ ایک قدم اٹھاتا ہے، پھر وہ صاف کرتے ہیں، پھر ایک قدم اٹھاتا ہے۔ یہ آگے بڑھا، اس نے کہا جی یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے پیر صاحب اتنے متقی ہیں کہ وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کے پاؤں کے نیچے کوئی چونٹی آ جائے، تو اس لیے ہم پہلے سڑک کو صاف کرتے ہیں اور پھر پیر صاحب جو اپنا پاؤں رکھتے ہیں۔ کہ اچھا کمال کی بات ہے بھی، یہ تو عجیب تقویٰ ہے۔ اتنی دیر میں پولیس کے لوگ دوڑے ہوئے آئے، وہ کہنے لگے کہ پیچھے جو بازار میں جو سونار ہے، سونے کا کاروبار کرتا ہے، اس کے ہاں چوری ہو گئی ہے۔ تو ہم نے بڑا تلاش کیا تو یہ بندہ اجنبی ہے، اب یہ اجنبی تھا، شہر میں نیا نیا آیا تھا، لگتا ہے کہ اسی نے چوری کی ہے۔ اس کو پکڑ لیا، کہنے لگا کہ تو چور ہے۔ کہ بھائی میں تو نیا شہر میں آیا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہاں چوری ہوئی ہے۔ اس نے کہا جی فلاں جو سونار ہے اس کی دکان پہ چوری ہوئی ہے۔ اب یہ کہنے لگا میں تمہیں چور بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ۔ کہا جی یہ پیر صاحب ہیں، یہ پیر صاحب چور ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ عجیب بات کرتے، پیر صاحب چور کیسے ہو سکتے، ہم تمہیں ماریں گے پکڑ کے۔ اس نے کہا جی میں اگر میری بات غلط ثابت ہو تو مجھے پھانسی دے دینا، یہی چور ہے۔ کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ کہ تم تحقیق کرو پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ خیر وہ لے گیا، پیر صاحب سے کہا جی آپ تلاشی دیں۔ کہا جی میں تو تلاشی نہیں دیتا، پیر صاحب کیسے تلاشی دیں؟ خیر پولیس نے کہا جی یہ تو اب کرنے پہ، اس بندے نے بڑا دعویٰ کیا ہے، اس نے کہا اگر یہ چور نہ ہو تو مجھے تم پھانسی دے دینا۔ خیر اس کی تلاشی دی گئی تو اس کی جیب سے وہ سونا برآمد ہو گیا۔ اب شہر بھر میں خبر پھیل گئی کہ جناب اس شہر میں ایک ایسا بندہ آیا ہے جو شکل دیکھ کے بتا دیتا ہے
کہ یہ چور ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ اب شہر کا جو حاکم تھا اس نے بلایا اس کو اور اس سے پوچھا بھائی تمہیں یہ اتنی علم کیسے حاصل ہوا؟ اس نے کہا جی کچھ بھی نہیں، ایک درخت کاٹنے سے حاصل ہوا ہے ایک درخت کاٹنے سے یہ علم حاصل ہوا کہ جو اتنا متقی پرہیزگار بنے ضرورت سے زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ وہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ تو یہ سبق تو میں نے اپنی سابقہ بیوی سے سیکھا ہے، اسی کی بنیاد پر میں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ بندہ چور ہے، کیونکہ یہ بھی اسی طرح کا مظاہرہ کر رہا تھا، جس طرح کا مظاہرہ میری بیوی کرتی تھی اسی طرح کی حرکتیں اس نے بھی کی، ایسا یعنی مظاہرہ کرتا تھا کہ جس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو میرے محترم دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مولانا روم نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو شخص بھی، انہوں نے کہا کہ آپ دھوکہ نہیں کھائیں گے زندگی میں، بات ان کی صحیح ہے کہ جو شخص بھی ضرورت سے زیادہ متقی پرہیزگار بڑا پارسا ہونے کا دعویٰ کرے اور اس طرح کی شکل و صورت بنائے، اس کا مطلب اس کے اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ جو لوگ اندر سے خالی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، جن کے من بھرے ہوتے ہیں انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی اتنے جبے کبے اور اتنی پہننے کی، وہ نارمل لائف گزارتے ہیں۔ کیوں نارمل لائف گزارتے ہیں؟ کیونکہ وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نارمل لائف گزاری، آپ نے کبھی کوئی اس طرح کے مظاہرے نہیں کیے، حتیٰ کہ کفار یہ کہنے پہ مجبور تھے وَمَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، کیسا رسول ہے، ہماری طرح کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح بازاروں میں پھرتا ہے، کوئی اس نے امتیازی شان نہیں لگائی ہوئی۔ تو اللہ نے کہا کہ ہاں، جو میرے بندے ہوتے ہیں وہ عام بندوں کے اندر ہی رہتے ہیں، اس لیے ہمارے معاشرے میں بھی اس طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ اس طرح کے لوگ ملیں تو آپ چپ کر کے کہہ دینا کہ چور یہی ہے، انہی کے اندر کوئی خامی ہوتی ہے، انہی کے اندر خرابی ہو، متاثر ہونے کی ضرورت نہیں۔ متاثر ہونے والی ہستی ایک ہی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے بعد کوئی معیار نہیں ہے، ان کے بعد ایک ہی سٹینڈرڈ ہے، ایک ہی معیار ہے، وہ ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ان کے اسوہ پہ پورا اترے ہمارے سر آنکھوں پر، اور جو اس پہ پورا نہ اترے ہماری جوتی کی نوک پر، اللہ ہمیں یہ سمجھ نصیب فرما دے۔ اس لیے معاشرے میں جب بھی ایسے لوگ ملیں جو ضرورت سے زیادہ متقی پارسا اور ضرورت سے زیادہ جو ہے اپنے آپ کو بڑھائیں، اس کا مطلب ہے ان کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، اندر سے خالی ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے اوپر یہ زیور چڑھا کے اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی ہے۔ اگر مولانا روم کی یہ نصیحت سامنے رکھی جائے تو انشاءاللہ ہم لوگوں کے جبے کبے دیکھ کر دھوکہ نہیں کھائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔